ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں۔ لِخَمْسَةٍ عُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ۔ ناظرین، ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر احادیث متواترہ ہم پڑھ رہے تھے، اور دو احادیث ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیں جو متواتر کے درجے پر پہنچتی ہیں۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے لگے ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ لِخَمْسَةٍ عُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ۔ ناظرین، ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر احادیث متواترہ کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا ہم نے، اور پچھلے بیان میں ہم نے دو احادیث متواترہ پڑھ دیں۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بھی متفق علیہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک 30 جھوٹے کذاب اور دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ قیامت سے پہلے پہلے 30 دجال ضرور پیدا ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور ان جھوٹوں میں سے دجالوں میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ معاذ اللہ اللہ کا رسول ہے۔ یہاں تک جو روایت ہے یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو روایت انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اس میں اس کے ساتھ آگے الفاظ وہ جو بڑا مشہور جملہ پڑھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے تقریباً بچے کو وہ زبانی یاد ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ یعنی پیچھے وہ روایت ہے کہ 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ رونما نہ ہو جائیں، اور ان میں سے ہر ایک یہی بدگمانی اپنے دل میں پیدا کر لے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین، لیکن خاتم النبیین میں ہوں۔ اچھا، یہاں ایک سوال جو ہے وہ قادیانی اس حدیث پر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں حقیقت کے خلاف بات کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے جو خود کو نبی سمجھیں گے، جبکہ اعلان نبوت کرنے والے اور دعوی نبوت کرنے والے صرف 30 بندے تو نہیں نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر وہ اسود انسی سے لے کر مسلمہ کذاب سے لے کر مختار ثقفی پھر بعد میں آیا، پھر اس کے بعد کئی آتے گئے، صبا نامی جو عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلیحہ نامی ایک بندے نے دعویٰ کیا، تو یہ 30 تو نہیں، یہ تو تقریباً
ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی بندہ نکل آتا ہے جو کبھی نہ کبھی اس طرح کی بات کر دیتا ہے. کئیوں نے تو بے ہوشی کے عالم میں اور آپے سے باہر ہو کر اس طرح کے دعوے کر دیے، جنون کی حالت میں اس طرح کے دعوے کر دیے. تو یہ کیسے روایت پھر قبول ہوگی کہ آپ کہتے ہیں 30 نبی ہوں گے، 30 دعوی نبوت کرنے والے لوگ ہوں گے؟ یہ تو کئی زیادہ ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے، اس کا مطلب تمام محدثین نے تقریباً یہی نکالا ہے کہ 30 کذاب ایسے ہوں گے جو اپنا کذب لوگوں سے منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جن کی باتوں میں لوگ آ جائیں گے، دعوے بڑے کریں گے، لیکن 30 ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کی باتوں میں لوگ آ جائیں گے اور پوری ان کی پارٹی بن جائے گی. تو فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک 30 دجال دنیا میں نہ آ جائیں اور وہ ہر ایک اپنے آپ کو نبی اور اللہ کا رسول سمجھتا ہوگا. اگلی بات سنیے، حدیث نمبر 4. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. فرمایا کہ رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو گئیں، دونوں کا سلسلہ انقطاع پا گیا، دونوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا. نہ نبوت ہے اور نہ ہی اب کوئی رسالت ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ کوئی میرے بعد رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا. ناظرین، حدیث کے اگلے لفظ پڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے گزارش کروں کہ نبی اور رسول، یہاں اس کا ذکر کرنا زیادہ ضروری ہے. روایات میں آتا ہے کہ کل 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے صرف 313 رسول اعظام ہیں. یہ احادیث کی اور دیگر کئی کتب میں مل جاتا ہے اور مطولات میں سے مل جاتا ہے. صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے اور مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے. لیکن جبکہ ان میں سے صرف 7 رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن پر کتب اور صحائف کا نزول ہوا، کتابوں اور صحیفوں کا نزول ہوا، اور وہ جو صحائف آسمان سے اترے ہیں ان کی کل تعداد جو ہے 104 ہے. اور وہ کس ترتیب سے نازل ہوئے میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جن میں سے حضرت شیس علیہ السلام آپ پر 50 صحیفے نازل ہوئے. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، 50 اور 30 80 ہو گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کل 10 صحیفے نازل ہوئے، اس طرح یہ 90 صحیفے ہو گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے اور 11ویں تورات نازل ہوئی. 10 صحیفے اس میں شامل کریں تو 100 ہو گئے، اور ایک کتاب جسے تورات کہا جاتا ہے وہ نازل ہو گئی. اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو ان کی تعداد 102 ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو اس کی تعداد، صحائف کی تعداد اور کتب کی تعداد جو ہے وہ 103 ہو گئی. اور 4 جو ہے قرآن مجید جو کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اچھا، یہ ساری بحث کا جو حاصل ہے اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر کتاب آتی ہے، انبیاء وہ ہیں، رسول وہ ہوتا ہے جس پر کتب اور صحائف جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں. جن میں سے انبیاء کرام جو ہیں
وہ ان کی تعداد 7 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ نبی وہ ہے جس پر کتاب نازل نہ بھی ہو، وہ دوسرے ہی دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، سابقہ دین کی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کے اس فرمان میں ہر اس نبی کا منقطع نبوت کا، ہر اس نبوت کا انقطاع لازم آتا ہے جو کتاب کے ساتھ ہوتی ہے چاہے کتاب کے بغیر۔ یعنی اب کوئی نہ کتاب والا نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب ہی آئے گی، نہ کوئی صحیفہ ہی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اصل اس بات کا مقصد یہ ہے کہ نہ رسول ہے نہ نبی ہے، کہ یعنی نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی ٹیچی ہے اور نہ ہی کوئی قادیانی وادیانی ہے۔ اب کوئی بھی اس طرح کا نبی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اگلی بات سنیے، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ جب سرکار نے یہ روایت بیان فرمائی، حدیث بیان فرمائی، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ فشقہ ذالک علی الناس، تو یہ بات سن کے صحابہ کرام کچھ غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ اب تو یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو ان کی تسلی کے لیے اور ان کو حوصلہ دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال لیکن المبشرات، لیکن مبشرات جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ اب مبشرات کیا ہیں؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال آنے سے پہلے صحابہ کے ذہن میں آیا، فقالوا یا رسول اللہ مل مبشرات، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رؤیا المسلم وہی جزء من اجزاء النبوۃ، فرمایا کہ وہ سچے خواب ہیں، کیونکہ جو سچے خواب ہیں وہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، یہ جو روایت میں پڑھی ہے یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر 2272 ہے، لیکن اس میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے جو روایت حضرت انس بن مالک سے ہی روایت کی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر بھی صحابہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، ان میں آگے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ، کہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ نبوت کے حصے ہیں، ان نبوت کے حصوں میں سے 46 حصے ہیں۔ اچھا، اس پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر وہ نبوت کا دعویٰ سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں قادیانی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو سچا خواب ہے وہ بھی نبوت کا حصہ ہے، تو پھر نبوت کا جب حصہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے نبوت بھی موجود ہے، کیونکہ یہ روایت حدیث متواتر ہے، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ روایت جو ہم روایات پڑھیں گے وہ ساری متواتر ہوں گی۔ یہی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، حدیث نمبر 23857 ہے، اور الفاظ اس میں بھی یہی ہیں کہ لا نبوۃ بعدی الا مبشرات، قیل مل مبشرات یا رسول اللہ، قال الرؤیا الصالحات، کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا وہ سچی خواب ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے بخاری میں 2990 حدیث ہے، اس میں بھی سیم یہی الفاظ ہیں، میں بالکل اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، اعتراض پھر دوبارہ سنیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما رکھا ہے کہ جو نبوت کے جو حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ سچے خواب ہیں، تو جب حصہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے نبوت باقی ہے ابھی تک۔ تو اس کا جواب صرف مختصر سا اتنا ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن کا سچا خواب، تو لہٰذا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب کسی کو سچا خواب آ جائے تو وہ مومن ہی رہتا ہے،
وہ ایماندار ہی رہتا ہے، اس میں یہ اشارہ نہیں کہ وہ نبی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ مطلب کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کیونکہ جو سچے خواب ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا گناہگار بندہ ہوتا ہے، اس کا خواب بھی سچ ہو جاتا ہے، بعض اوقات بلکہ کافر کا خواب سچ ہو جاتا ہے، باقاعدہ جو بندہ مسلمان نہیں کافر ہے اس کا خواب سچ ہو جاتا ہے، گناہگار کا خواب سچ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب قادیانی بتائیں کہ جس کو خواب آئے گا، جس کا خواب سچا ہوگا، جیسے اس مرزے کمینے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور آپ نے اس کو نبی مان لیا ہے، تو کیا اب آپ ہر اس بندے کو نبی مان لیں گے اور نبی تسلیم کر لیں گے جس کا خواب سچا ہو جائے؟ تو وہ تو کافر کا بھی سچا ہوتا ہے۔ وہ تو قادیانیوں میں سے بھی بات قادیانی ہیں جن کے خواب سچے ہو جاتے ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو کیا پھر آپ کا جو ہر بندہ جس کا خواب سچا ہوتا جائے گا وہ نبی بنتا جائے گا؟ تو پھر تو جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، وہ کمینہ، کتا، دلہ، خنزیر اور حمین مرزا غلام احمد قادیانی وہ آخری نبی ہے، تو پھر اس حوالے سے تو آپ کے بقول ہی اور آپ کے اعتراض میں یہ جواب ہے کہ پھر تو وہ بھی آخری نبی نہیں رہے گا آپ کے نزدیک، جسے آپ آخری نبی جس کمینے کو سمجھ رہے ہیں اپنے غلیظ عقائد کے مطابق۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کا فیض ہے، اور یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دے، جس کا خواب سچا ہو وہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے۔